کریم نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم تین کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا۔ مسجد نبی کا ایک کونا تھا اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اور کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو وہ یہ کہہ کے دعا مانگ رہا تھا، تو حضور نے سنا تو ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں مانگ رہا ہے نا اس کو جا کے کہو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کیا ناز سے مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے وہ مانگتا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تجھ سے وہ مانگتا ہے جو مانگنا ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس سے مانگو، اس سے طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ دو مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے۔ میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھا تو دودھ سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا، تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا، حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں،
تو یہ حضور کا مزہ ہے. تو مزہ کرنا چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا. صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی. برہنہ اٹھایا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی. کوئی بیماری تو دور کی بات ہے، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا. وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ سے میٹھا ہے، دل آویز ہے. کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ. دیکھا کہ ہتھیلیوں پہ جان رکھ کے پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے. اکلوتے بیٹے کو چومنے کے لیے ماں کی وہ تڑپ نہیں ہوتی جو اس پتھر کو چومنے کے لیے کلیجے کے اندر بےتابی اور ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے. مجھے ایک بوسہ میسر آ جائے. یہ تڑپ کیوں؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چوم رہے تھے اور چومنے سے پہلے بولے اے حجر اسود تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے. تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں، یہ محبتوں کے روپ ہیں، یہ الفتوں کا ایک عجیب جہان ہے جو ہم نے یہاں. میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا. جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا. سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے. تو فوراً دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں بھی آئی. مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے. 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، کہا بیٹا بایزید میں بھی آئی. ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا. 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی. پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے. میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود. جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا. 5 گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگیں. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے. اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دے. جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا. بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے.
حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ